بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں برکات نبوت کا ظہور اس کے بارے میں اظہار کروں گی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ زمانے میں رونما ہوئیں۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیانی وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہوں گے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہر پردہ سے باہر ہونے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کرواؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیت علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔
اس طرح ہمارے پیارے آقا کم خاروں کے کم خار اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش پہ خوشی منانا جو ہے یہ ہم سب پر فرض ہے۔ امت مسلمہ پر یہ پوری بات فرض ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جی بھر کر خوشیاں منائیں، چراغاں کریں، میلاد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا پر آمد کی خوشی منانے کی، میلاد منانے کی توفیق عطا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، انشاءاللہ آپ نئے ٹاپک کے ساتھ کل ہم دوبارہ سے اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔